दिमाग को वसी करेंगे तो करबला समझ में आएगी। लेकिन अगर हम करबला को सिर्फ इमोशनलाइज कर दें, सिर्फ गिरिए तक महदूद कर दें, सिर्फ मातम और अज़ादारी तक करबला को महदूद कर दें, तो हमने बहुत बड़े करबला के पहलू को छोड़ दिया। जिस तरह लोगों ने विलायत से सिर्फ अली वलीउल्लाह को लिया, यानी लफ्ज़ों को तो लिया लेकिन अली के कैरेक्टर को नहीं लिया, लफ्ज़ों को तो लिया लेकिन अली की ज़िंदगी को नहीं लिया। देखिए, लफ्ज़ किसी काम के नहीं है जब तक वो कैरेक्टर आपके वजूद में ना आए। लफ्ज़ें करने वाले सूफिज़म में चले जाइए, उसमें यही है, वो किसी खानका में बैठ जाते हैं और तस्बीह उठा के दिन रात अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो कहते रहते हैं। खाली जिक्र किसी काम का नहीं है, वो जिक्र काम का है जिस जिक्र के साथ इंसान फिक्र भी करे। इसीलिए फरमाया कि 1 घंटे का सोचना 70 साल की इबादत से अफजल है, क्योंकि इसी फिक्र की वजह से होर बनता है। तो अब सोचिए, यजीदी क्या करते हैं, शैतान क्या करता है, वो आपको फिक्र से रोकता है। अहले बैत क्या करते हैं, वो आपके वजूद में फिक्र को बेदार करते हैं। तो आपके सामने 2 सोचें आती हैं, एक सोच वो है जो आपकी फिक्र को बंद करती है, दूसरी सोच वो है जो आपके फिक्र को खोलती है। इमाम का मतलब है वजूद को बेदार करना, ज़मीर को बेदार करना, सोए हुए इंसानों को बेदार करना। जब अल्लामा इकबाल कहते हैं इस कौम को तो बेदार हो लेने दो, हर शख्स पुकारेगा हमारे हुसैन, ये बेदारी जिस्म की बेदारी नहीं है। आप तो रोजाना सुबह को बेदार होते हैं, अपने ऑफिस में जाते हैं, ये जिस्म तो बेदार है लेकिन इसका ज़मीर मुर्दा है, इसका वजूद मुर्दा है, इसका वजूद सोया हुआ है। तो फरमाए इमाम का काम ये था कि सोए हुए जिस्मों में इंसानों को बेदार करना, इनके ज़मीर को बेदार करना। कि फरमाते मुतु क़ब्ल अन तमुतु, इससे पहले कि तुम्हें मार दिया जाए तो खुद को मार दे। मौला किसको मारूं, अपनी गफलत को मार दे, अपनी गफलत को मौत दे और अपने वजूद में बेदार हो जा। लेकिन ये गफलत कब इंसान की मरती है, जब इंसान अपनी आंखों से मलकुल मौत को देखता है, उस वक्त हर इंसान बेदार हो जाता है। लेकिन मासूम फरमाते हैं वो बेदारी किसी काम की नहीं है। अरे उस वक्त तो फिरौन ने भी कहा था जब डूबने लगा था कि हाँ मन तो है खुदा, मैं तुझ पर भी ईमान ले आया और रब पे मूसा पर भी ईमान ले आया। लेकिन खुदा कहता है अब की बेदारी किसी काम की नहीं है, बेदारी वो काम की है जब अपनी जिंदगी में इंसान बेदार हो जाए। और जब जिंदगी में बेदार हो जाता है तो वो करबलाई कहलाता है। आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, देखिए करबला में 72 शहीद थे और वाक़े करबला के बाद भी तकरीबन 28,000 से लेकर 32,000 तक लोग इमाम हुसैन पर कुर्बान हुए, जिसमें लश्कर मुख्तार भी शामिल है, जिसमें तवाबीन भी शामिल है, जिसमें जनाब ज़ैद का लश्कर भी शामिल है, बहुत सारे क़ियाम शामिल हैं जिन्होंने हुसैन के नाम पर इंतकाम लिया और शहीद हो गए। यकीनन वो भी जन्नती हैं। लेकिन सवाल यह है कहाँ वो 28,000 शहीद और कहाँ करबला के 72 शहीद? इन दोनों में फर्क क्या है? ये भी हुसैन पर शहीद हुए, वो भी हुसैन पर शहीद हुए। वो 28,000 हैं, ये 72 हैं। लेकिन आप उन 28,000 को एक करबला के हुर से मिला सकते हो, एक अली अकबर से उसका मुवाजना कर सकते हो, एक जनाब जॉन से मुवाजना कर सकते हो। आप उनका मुवाजना सिर्फ एक हबशी गुलाम से कर सकते हो जिसका नाम जॉन है। क्या आप उससे वहां पे कलबी का मुकाबला कर सकते हो? फरमाया नहीं। मासूम से पूछा गया मौला क्यों? वो भी तो शहीद हैं, ये भी तो शहीद हैं, वो भी हुसैन के नाम पे शहीद हुए, ये भी हुसैन के नाम पे शहीद हुए। फरमाया फर्क है। फर्क कौन सा है? फरमाया जो करबला में शहीद हुए उन्होंने सही वक्त पर सही फैसला किया था, जिसे हम अहम और मुहिम कहते हैं। मोमिन की निशानी है वो अहम और मुहिम की तमीज करना जानता है। यानी इस तरह कहूं कि इंपॉर्टेंट इन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस वक्त मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी क्या है और जरूरी क्या है। फरमाया उन लोगों ने करबला में जाना जरूरी नहीं समझा, लेकिन उस वक्त ये जॉन समझ गया, ये वहाब कल्बी समझ गया, अभी मुझे फैसला कौन सा करना है। इसी तरह इमाम फरमाते तुम्हारी जिंदगी में हर वक्त ये घड़ी आती है जिस वक्त तुझे फैसला करना होता है अब मुझे करना क्या है और करना क्या नहीं है। लेकिन इंसान जरा ये सोचे, एक तरफ हजारों का लश्कर है, एक तरफ 72 है। ये इस्तिकामत इन 72 में आई तो कैसे आई कि इमाम ज़माना फरमाते हैं कि मेरे 313 सहाबी, मौला ये आप अदद क्यों दे रहे हैं 313? और आज कई लोग एतराज करते मौलाना क्या 300 मिलियन में 313 नहीं है? 300 मिलियन में 313 नहीं है। ये 313 होंगे कैसे? कि छठे इमाम से किसी ने कहा था मौला आप क़याम क्यों नहीं करते, इतने आपके शिया? क्या आप सब सुनते हैं कि मौला के शागिर्द इतने ज्यादा थे कि हजारों की तादाद में मौला का लेक्चर सुनने इमाम के शागिर्द आते थे। लेकिन वो इमाम फरमाते हैं, छठे इमाम फरमाते मेरे दादा हुसैन के पास 72 थे। अगर जाफर सादिक के पास
22 بھی ایسے ہو تو میں قیام کرنے کے لیے تیار ہوں. 22 بھی ایسے ہو. مولا یہ ہیں کیسے؟ ان میں صفات کیسی ہیں؟ ان کا وجود کیسا ہوگا؟ تو فرمایا یہ ایسے ہیں، یعنی 22 کے 22 کا عقیدہ ایک ہے، 22 کے 22 کا عمل ایک ہے، 22 کے 22 کا اخلاق ایک جیسا ہے. یعنی یہ اپنے صفات میں، اپنے عمل میں، اپنے اخلاق میں اور درد رکھنے میں ایک جیسے ہوں گے. لا وجود لا ينفق ہے. ارے یہ بات سمجھ میں تو آتی ہے کہ بیٹا باپ کی سنتا ہے، لیکن کربلا میں آپ کو عجیب منظر نظر آتا ہے. بھتیجا بھی ویسی اطاعت کر رہا ہے جیسے علی اکبر کر رہے ہیں، غلام بھی ویسی اطاعت کر رہا ہے جیسے علی اکبر کر رہے ہیں، حبیب ابن مظاہر بھی ایسی اطاعت کر رہے ہیں جیسے عباس کر رہے ہیں. بھائی ہماری تو گھر میں بیوی نہیں سنتی، اور کربلا کے میدان میں ایسی اطاعت نظر آتی ہے. کیا کیا امام حسین نے؟ کیا امام نے جادو کیا؟ کیا حضرت موسیٰ کی طرح عصا پھینکا اور لوگوں نے ایمان لایا؟ نہیں، یہ کمال حسین ابن علی تھا. نہ کوئی جادو کیا، نہ کوئی معجزہ کیا. حسین نے اپنے اخلاق سے ان کے وجود کو ایسا بنا دیا کہ ان کا عمل ایک تھا، ان کا کردار ایک تھا، ان کا اخلاق ایک تھا. کربلا میں آپ دیکھیں گے کہ ہر کوئی موت کی تمنا رکھ رہا. اور یہ سورہ جمعہ کی آواز ہے، لیکن میں اپنی بحث سے ٹاپک سے نکل جاؤں گا. فرمائیے مومن کی نشانی فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تو دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہارے دل میں ایمان ہے کہ نہیں ہے تو اے مومن پھر موت کی تمنا کر کے دیکھا. لیکن آج کا مومن بیمار ہوتا ہے، کہتا ہے مولانا دعا کریے ٹھیک ہو جاؤ. اتنا پریشان ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کو التماس کرتا ہے، ڈاکٹر صاحب مجھے بچا لیجیے، میں مرنا نہیں چاہتا. اور دوسری طرف مجلس میں بھی آتا ہے اور یہ سنتا ہے کہ من یمت یرانی، جو مرتا ہے اسے علی کی زیارت ہوتی ہے. تو میں نے کسی مریض کو کہا اتنا علی کی زیارت سے گھبرا کیوں رہے ہو؟ موت آئے گی تو علی کو ہی دیکھو گے، علی کی زیارت سے کیوں گھبرا رہے؟ اس کا مطلب ابھی تک معرفت نہیں آئی ہے. یہ کون سی چیز ہے جو اس مومن کو دنیا سے جدا نہیں ہونے دیتی؟ یہ کون سی چیز ہے جس نے لشکر یزید کو حسین ابن علی سے دور کیا؟ اور وہ کون سی چیز تھی جن لوگوں نے خود کو حسین کے وجود کے قریب کیا؟ اور وہ کون سی چیز ہے کہ میرے چھٹے امام فرماتے اگر 22 ہوتے؟ اور وہ کون سا عمل ہے کہ امام زمانہ فرماتے جب تک 313 نہیں ہو جاتے تب تک میرا ظہور نہیں ہوگا؟ مولا 300 ملین کہاں اور 313 کہاں؟ فرما نہیں، ایک ایسی سوسائٹی، ایک ایسا ماحول جس میں لوگوں کا عمل ایک ہو. اگر رضویہ شیعہ سوسائٹی ہے، سوالیہ ہے کیا پورے رضویہ میں لوگوں کا عمل ایک ہے؟ کیا پورے رضویہ میں لوگوں کا کردار ایک ہے؟ کیا پورے رضویہ میں لوگوں کے عقائد ایک ہیں؟ اگر عمل ایک ہوتا تو یہ پوری مسجد صبح کی نماز میں کھچا کھچ بھری ہونی چاہیے تھی، یہ نماز ظہر میں بھری ہونی چاہیے تھی. لوگوں کا کم آنا یہ دلیل ہے کہ ان کا عمل ایک نہیں ہے، کیونکہ اگر عمل ایک ہوتا تو سارے آتے. ایک مومن آ رہا ہے دوسرا نہیں آ رہا، اس کا مطلب ان کے عمل اور عقیدے میں فرق ہے. 20 مومن مجلس میں آ رہے ہیں دوسرے نہیں آ رہے، اس کا مطلب ان کے عمل اور عقیدے میں فرق ہے. جب معاشرے کا عمل ایک ہو جاتا ہے اور جب امام وقت لبیک کہتا ہے تو پورا معاشرہ کھنچتا ہوا آتا ہے. اور کربلا میں یہ چیز آپ کو نظر آتی ہے کہ امام کیا دکھاتے ہیں؟ جب وقت اذان آتا ہے اور وقت نماز آتا ہے، بی بی ابھی نماز پڑھ رہی ہے، حسین بھی نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی نماز کو بچانے میں لگا ہوا ہے. یعنی ان سب کا عمل ایک ہے. یہ میدان صفین نہیں تھا کہ علی ابن ابی طالب مصلی بچھا رہے ہیں اور ابن عباس اعتراض کر رہے ہیں کہ علی یہ میدان جنگ ہے، یہ نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے. یہیں سے پتا چلتا ہے کہ جنگ صفین میں علی کے عقیدے میں ابن عباس کے عقیدے میں فرق ہے، علی کے عقیدے میں اور اصحاب کے عقیدے میں فرق ہے. کیونکہ علی کے اصحاب نے علی پر اعتراض کیا کہ مولا یہ میدان جنگ ہے، وقت نماز نہیں ہے. لیکن کربلا میں جب حسین مصلی بچھاتے ہیں کوئی اعتراض نہیں کرتا. سعید کھڑا ہو جاتا ہے کہ حسین تو نماز پڑھ، اگر میرے وجود پہ تیر لگتے ہیں تو لگ جاتے ہیں. یہ وہ پختگی ہے جو امام نے اپنے اصحاب کے وجود میں پیدا کی کہ فرماتے غالباً 20 سے 25 تیر سعید کے سینے میں لگتے ہیں، لیکن اپنے بدن کو کہتا ہے بدن اتنی مہلت دے میرے حسین کی نماز ختم ہو جائے. فرمایا اتنا بوڑھا تھا کہ کمر جھکنے والی تھی، لیکن سعید نے اپنی کمر پر کس کے کپڑا باندھ لیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کے کمر پہ رکھ دیا اور وجود کو مخاطب کرنے لگا. اے بدن مرنا تو تجھے ویسے بھی ہے، لیکن حسین کی نماز کو بچا کے مرنا. گرنا تو تجھے ویسے بھی ہے، لیکن حسین کی نماز کو بچا کے بعد میں گرنا. فرمایا اتنا بدن سے خون بہ چکا کہ ہونٹوں پر سفیدی چھا گئی اور اب ہونٹوں پہ کپکپاہٹ طاری ہو گئی.
پھر اپنے ہوٹوں کو کہنے لگا سعید اتنا صبر کر دے کہ میرا حسین آخری سجدہ دے دے، میرا حسین آخری سلام کر دے، یا امام سلام دیتے آئے اور یہاں سعید زمین پہ آ کر گر جاتا ہے۔ اور یہ سعید کا کردار تھا، وہ حسین ابن علی کا کردار تھا۔ جیسے سعید زمین پہ گرنے لگتا ہے، حسین ابن علی آگے بڑھتے ہیں اور اپنے دونوں گھٹنوں کو سعید کے سر کے نیچے دیتے ہیں، فرمایا اے سعید تجھ سے میں بھی راضی ہوں، میری اماں زہرا بھی راضی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جو سعید نے حاصل کیا۔ لیکن یہ منظر آپ کو جنگ صفین میں نظر نہیں آتا، یہ منظر آپ کو جنگ احد میں نظر نہیں آتا۔ وہ بھی اصحاب نبی تھے لیکن نبی کے دانت کٹتے رہے اور نبی کے دانت گرتے رہے اور وجود رسالت پر حملہ ہوتا رہا، لیکن مسلمان مال غنیمت کے پیچھے بھاگتے رہے۔ لیکن یہ منظر آپ کو کربلا میں نظر نہیں آتا۔ پہلے سارے اصحاب خود کو حسین پر قربان کرتے ہیں، آخر میں حسین ابن علی شہید ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب وہ محبت، وہ جانثاری، وہ وجود کا قربان کرنا، وہ حسین کا عشق، وہ حسین کی محبت جو کربلا میں نظر آتی ہے، وہ اطاعت امام جو کربلا میں نظر آتی ہے۔ اب یہ امام زمانہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب میرے پاس ایسے 313 ہو جائیں گے، یعنی کربلا میں 72 تھے، اس کے 4 گنا یا 5 گنا زیادہ جب شیعہ ہو جائیں گے، جن کا کردار ایک ہوگا، جن کی رفتار ایک ہوگی، جن کا اخلاق ایک ہوگا، جن کی معرفت ایک ہوگی، جب میں لبیک کہوں گا ان کے عمل میں فرق نہیں آئے گا۔ جب میں بلانے پر آؤں گا کوئی یہ نہیں کہے گا مولا میرے بیوی بچے، مولا میرا گھر، مولا میرا کاروبار۔ بس اگر یہ سنے گے امام آواز دیتے ہیں جس طرح حبیب کوفے سے چلا تھا اسی طرح یہ بھی اپنے گھروں سے چلیں گے اور اپنے امام کی آواز پہ لبیک کہیں گے۔ تو ہمیں اپنے وجود میں اس کردار کو پیدا کرنا ہے جو کردار کربلا والوں میں تھا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔